السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ہمارے نصاب میں شامل افسانے کو پڑھا تھا، یعنی افسانے کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی کا مطالعہ کیا۔ دراصل ہمارا جو نصاب ہے اردو لٹریچر میں دو نثری اہم اصناف، ایک افسانوی ادب اور دوسرا غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں یہ جو افسانہ لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قصہ اور کہانی کے۔ دراصل قصہ گوئی دنیا کا سب سے قدیم ترین فن ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، مثلاً تمثیل ہے، داستان ہے، ناول ہے، افسانہ، حتیٰ کہ منظوم داستانیں اور مثنویاں بھی جو ہے اسی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ داستان کا بھی تعلق افسانوی ادب سے ہے، ناول کا بھی تعلق افسانوی ادب سے ہے، افسانے کا بھی تعلق افسانوی ادب سے ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد ایک ہی ہے اور وہ ہے قصہ، کہانی۔ لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک تعریف ہوتی ہے اور اس تعریف کی بنیاد پر اس کی مختلف شکلیں واضح ہوتی ہیں۔ داستان کی جب ہم تعریف پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک طویل ترین کہانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اسی کی طرح افسانہ بھی جدید نثری صنف ادب ہے جس میں کسی ایک واقعے، کسی ایک کردار، کسی ایک حادثے، کسی ایک جذبے زندگی کے کسی ایک پہلو کو افسانے میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی افسانہ کہانی کی وہ صنف ہے جس کو قاری ایک ہی نشست میں پڑھتا ہے اور لکھنے کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے کہ قاری کو متاثر کیا جائے، پڑھنے والا اس سے محظوظ ہو سکے، اور وہ اتنی طویل نہ ہوں جتنی کہ داستانیں ہوتی ہیں یا ناول ہوتی ہیں۔ داستان اور ناول کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس سے جو ہے بہت ہی مختصر ترین جو ہوتی ہے وہ افسانہ ہوتا ہے۔ افسانے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ داستان میں بہت زیادہ غیر ضروری اجزاء شامل ہوتے ہیں اور اس میں کئی زندگیوں کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن افسانہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کا ہی جو ہے تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں وحدت تاثر اور اعجاز و اختصار، تخیل کی آمیزش بھی شامل ہوتی ہے افسانے میں، جبکہ ہم داستان میں دیکھتے ہیں کہ مافوق الفطرت عناصر کو شامل کیا جاتا ہے، وہ عناصر جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، جن، شیاطین، پری وغیرہ۔ تو بہرکیف تعریف جب ہم الگ الگ انہی کہانیوں کی پڑھتے ہیں تو ان تعریف کی بنیاد پر ان کی اپنی اپنی شکلیں الگ الگ محسوس ہوتی ہیں۔ افسانہ چونکہ زندگی اور سماج کی ترجمانی کرتا ہے، اس لیے اس میں بدلتے ہوئے وقت اور سماجی ڈھانچے کی تصویر ہمیں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ اس کے آگے ہم نے افسانے کی اجزاء ترکیبی پڑھا تھا۔ آپ لوگ واقف تھے کہ افسانے کے جو اجزاء ترکیبی تھے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جب تک ہم اس کے اجزاء سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے تب تک ہم افسانے کی اہمیت یا افسانے کی اصل جو شکل ہوتی ہے اس سے بھی واقفیت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے پلاٹ، افسانے کے اجزاء ترکیبی کے طور پر پلاٹ، کردار نگاری، زمان و مکان، وحدت تاثر، موضوع، اسلوب وغیرہ کو پڑھا کہ یہ اجزاء ترکیبی ہیں اور یہ ان کی بنیاد پر ہم ایک افسانے کو پہچان سکتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف اصناف ہیں، جیسے داستان ہے، داستان کا تعلق اردو زبان و ادب سے قبل سے رہا، ناول کا تعارف یا ناول کا تعلق یا ناول یہ لفظ یا یہ صنف اردو ادب میں کب سے رائج ہے،
اور اس کے بعد جب زندگی کا پہیہ اور گھما، انسان اور ترقی کرتا گیا، تو ادب میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی اور ناول کی جگہ افسانے نے لے لی۔ تو اردو زبان و ادب میں اردو افسانے کی ابتدائی نقوش ہمیں کہاں سے ملتے ہیں، کب سے اردو افسانے میں، اردو زبان میں، اردو لٹریچر میں افسانے کے ابتدا ہوئی ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ جب ہم ان کہانیوں کا، چونکہ افسانے کا تعلق بھی کہانی سے ہی ہے، ناول کا تعلق بھی کہانی سے ہی ہے، داستان کا تعلق بھی کہانی سے ہی ہے۔ کہانی کی جو سب سے قدیم ترین صنف ہے داستان، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اردو افسانوں کے ابتدائی نقوش ہماری داستانوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے نقوش، مکمل افسانہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ نقوش ملتے ہیں جب ہم داستانوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ داستانیں اصل میں قصہ در قصہ پلاٹ کی حامل ہوا کرتی ہیں، اور ان کے مختلف قصے اپنی اپنی جگہ اس قدر مکمل ہیں کہ ان پر مختصر افسانوں کا گمان ہوتا ہے۔ جب ہم ان قصوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان میں کردار بھی اور منظر نگاری کا بھی حق ادا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قصوں کی یہ صورت مختصر افسانوں جیسی نہیں، لیکن ان کے قریب ترین ضرور ہے۔ داستانوں میں وہ جو قصے ہیں وہ افسانے تو نہیں ہیں، لیکن افسانوں کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ لیکن اب اس کے آگے جب ہم جاتے ہیں، داستانوں کے زمانے کو ہم تھوڑا سا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو واضح نقوش جو ہیں افسانے کے ہمیں 19ویں صدی میں یا 19ویں صدی عیسوی کے آخری دہائی میں محمد حسین آزاد، فیض الحسن، پیارے لال آشوب، عبدالحلیم شرر، شیو برت لال اور خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں میں نظر آتے ہیں۔ یعنی افسانوں کے ابتدائی نقوش ہمیں پہلے داستانوں میں نظر آئے، بعد میں 19ویں صدی کے آخری دہائی میں ہمیں جو ہے مختلف انشائیوں میں نظر آتے ہیں۔ لیکن تاریخی اعتبار سے باضابطہ اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی طلوع صبح سے ہوتا ہے، اور پہلا تبازاد افسانہ، باضابطہ افسانے کے نام سے، افسانے کی شکل میں پہلا تبازاد افسانہ جو ہے وہ مولانا راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ قرار پایا ہے۔ یہ افسانہ مخزن لاہور بابت ماہ دسمبر 1903 میں شائع ہوا تھا۔ یہ افسانہ ایک طویل خط کی صورت میں لکھا گیا ہے، خط کی شکل میں یہ کہانی، یہ افسانہ 1930 میں مخزن میں شائع ہوا تھا۔ مخزن یہ لاہور سے نکلا کرتا تھا رسالہ، جس میں بڑی بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کو چند نصیحتیں کی ہیں۔ اس افسانے میں بڑی بہن ایک مراسلہ، ایک خط لکھی ہے، اور وہ خط میں جو نصیحتیں کی ہے وہ بالکل ایک افسانے کی مانند ہے۔ مرحومہ بہن کے بچوں کی خراب و خستہ حالت کی جانب اس کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ان کی پرورش کا معقول بندوبست کرنے کی اس میں درخواست کی ہے۔ بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کی اور ایک مرحومہ بہن ہے جس کے بچوں کی کیفیت معاشی اعتبار سے خستہ حالت ہے، خراب و خستہ حالت ہے۔ ان کی پرورش کی طرف بڑی بہن نے اپنے بھائی کو توجہ دلائی ہے، ان سے درخواست کی ہے۔ اس ابتدائی دور کے دیگر افسانہ نگار، یعنی 20ویں صدی کے دیگر افسانہ نگار میں علی محمود، وزارت حسین اور حکیم یوسف حسن، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، پریم چند اور پنڈت بدری ناتھ سدرشن ہیں۔ یہ 20ویں صدی کے افسانہ نگار ہیں۔ شروع میں ان تمام افسانہ نگاروں کی تخلیقات سیدھے سادھے اور انداز میں ملتی ہیں۔ ان میں حب الوطنی، تخیل پرستی، مشرقی تہذیب، روایت اور اخلاقی اقدار جیسے موضوعات کے کسی ایک پہلو کو موضوع بنایا گیا ہے۔
دیکھیے، تمام باتوں کو افسانے میں پیش نہیں کی جاتی ہے، زندگی کے کسی ایک پہلو کو ہی افسانے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں سیدھے سادے انداز میں موضوعات بنتے، جس میں حب الوطنی کبھی موضوع بنتا، تقیل پرستی، مشرقی تہذیب، روایات اور اخلاقی اقدار جیسے موضوعات میں سے کسی ایک موضوع کو لے کر افسانے لکھے جاتے۔ انداز بیان مقفع، رنگین اور تصنع آمیز ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں زبان اسی طرز کی تھی۔ پلاٹ اور کردار کا ارتقاء ترتیب و تنظیم برائے نام ہے۔ پلاٹ اور کردار، اب ان کا ایک ارتقاء ہوتا ہے۔ پلاٹ یعنی کہانی کے اجزاء، پھر کردار ہے، کردار کی ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور افسانے کا ایک انجام ہوتا ہے۔ تو یہ برائے نام ہوتے تھے، کیونکہ یہ افسانے کا ابتدائی دور تھا، اس میں بہترین پلاٹ اور بہترین کردار نگاری ہمیں آہستہ آہستہ، چونکہ ابتدائی شکل چاہے کسی بھی چیز کی ہو وہ ایک طرز کی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں خوبصورتی رونما ہوتی ہے۔ ہاں، مناظر کا بیان نہایت دلکش اور جذباتی لب و لہجے میں ہے۔ مناظر جس قسم کے بھی ہوتے بڑے ہی دلکش ہوتے۔ ان افسانوں میں واقعات کا ظہور اچانک ہوتا ہے، جن میں افسانہ نگار اپنی شمولیت ساحرانہ قوت بیان کے ذریعے ظاہر کر کے قاری کی دلچسپی کے حصول میں وقتی کامیابی پا لیتا ہے۔ وقتی طور پر قاری اس کو پڑھ کر خوش ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی واقعات اچانک ظہور ہوتے تھے۔ تو یہ تھا اردو کے ضمن میں کہ اردو میں افسانہ نگاری کی ابتدا کب سے ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں افسانے کی ابتدائی نقوش سب سے پہلے ہمیں داستانوں میں ملتے ہیں، بعد ازاں ہمیں 19ویں صدی میں مختلف انشائیوں میں ملتے ہیں، اور 20ویں صدی میں باضابطہ اردو افسانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور پہلا طباعت افسانہ، پہلا لکھا گیا ہوا افسانہ مولانا راشد الخیری کا ہے، اور جس کا نام ہے نصیر اور خدیجہ۔ یاد رکھیے گا، پہلا اردو کا طباعت افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، جس کو مولانا راشد الخیری نے لکھا ہے، اور یہ افسانہ مخزن میں شائع ہوا تھا، جو لاہور سے منظر عام پر آتا تھا، جو ماہ دسمبر 1903 میں شائع ہوا تھا۔ یہ افسانہ ایک طویل خط کی صورت میں لکھا گیا تھا۔ اس زمانے کے دیگر افسانے نگاروں کا نام میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ایک اہم افسانہ نگار جس کے تذکرے کے بغیر شاید اردو افسانہ کا تذکرہ مکمل نہ ہو، جس نے اردو افسانے کو عروج بخشا، جس نے اردو افسانے کو نام دیا، اور جس کے نام سے اردو افسانہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، جس نے نہ صرف اردو بلکہ ہندی میں بھی اپنی شناخت بنائی، اور اس شخصیت کا نام ہے پریم چند۔ پریم چند کے زمانے میں اردو افسانہ کس طرح تھا، ہم ایک نظر اس پر بھی دیکھیں گے۔ چونکہ اردو افسانے کے فروغ میں پریم چند کا بہت بڑا کردار رہا ہے، بہت بڑا رول رہا ہے، اس لیے پریم چند کو نظر انداز کر کر ہم دیگر افسانوں کی طرف نہیں جا سکتے۔ دراصل پریم چند اردو افسانے کی تاریخ میں اتنے اہم مقام کے مالک ہیں کہ ان کا نام علیحدہ کرنے پر اردو افسانہ نگاری کی روایت سے واقفیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے افسانوں کو تاریخ وار سامنے رکھ کر باقاعدہ اردو افسانے کی تاریخ ترتیب دی جا سکتی ہے۔ وہ نہ صرف اردو افسانے کے بانیوں میں ہیں، بلکہ انہوں نے اردو افسانے کو اس مقام تک پہنچایا جو ادبی سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج بھی اردو افسانے کی نشاندہی اور روایت پر چل کر نئی راہوں کی متلاشی ہے۔ ہاں، پریم چند نے اپنے افسانوں میں، انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں، ان افسانوں میں یو پی کے دیہاتوں کو انتہائی قریب سے دیکھا تھا، لہٰذا دیہاتوں کی دیہی زندگی کو انہوں نے اپنے افسانوں میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے۔ چونکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دیہاتوں میں گزرا تھا، وہاں کے مسائل، لوگوں کے دکھ درد اور ان کی پریشانیوں سے پریم چند کو گہری واقفیت حاصل تھی۔ 1907 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ، جس کا نام ہے سوز وطن منظر عام پر آیا، اور جیسے یہ منظر عام پر آیا، انگریزوں نے اس کو ضبط کر لیا اور اس پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ ان افسانوں کو پڑھنے سے حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہو رہا تھا،
اور انگریز حکومت کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان میں بغاوت کے آثار نمودار ہو جائے، اس کی وجہ سے اس لیے ان لوگوں نے اس افسانے کو ضبط کر لیا، اس افسانے کے مجموعے کو۔ یہ اردو کے افسانوی ادب میں ایک نئے انداز کا تعارف تھا۔ یہ جو مجموعہ تھا نا، ایک نئے طرز کا تعارف تھا، حب الوطنی کے جذبات پر مبنی سوز وطن کے افسانوں کی زبان۔ یقیناً اس دور میں زبان زیادہ اس کے نوک و پلک درست نہیں ہوئے تھے۔ آج جتنی صاف و شفاف زبان نظر آتی ہے اس زمانے میں نہیں تھی، لہٰذا ہمیں سوز وطن کے افسانوں میں بھی زبان روایتی داستانوی طرز بیان کی یاد دلاتی ہے، لیکن جذبات و احساسات نئے ہیں۔ زبان قدیم ہے لیکن اس کے جذبات نئے ہیں۔ اب اس میں جو افسانے تھے اس کے موضوعات میں آپ کو کہتا ہوں کہانیوں کے۔ بڑے گھر کی بیٹی، نمک کا داروغہ، بوڑھی کاکی، عیدگاہ، پنچایت، حج اکبر، نئی بیوی، نجات، شطرنج کی بازی اور کفن۔ یہ افسانے اردو کے افسانوی ادب کا گراں قدر حصہ تصور کیا جاتا ہے، گراں قدر سرمایہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان افسانوں کے موضوعات مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، کیونکہ یہ سماج کے الگ الگ مسائل پر لکھے گئے تھے۔ حج اکبر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے، کفن اس سے خوبصورت افسانہ ہے، اس سے خوبصورت افسانہ شطرنج ہے۔ یہ سماج میں الگ الگ موضوعات ہوتے ہیں۔ حج کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان حج کے پیسوں سے کسی اور ضرورت مند کی ضرورت کو جو انتہائی اشد تھی اس کو سمجھتے ہوئے اس کی مدد کر بیٹھتا ہے۔ اس کو جو ہے افسانہ نگار بڑے حد سے تعبیر کرتا ہے۔ ہاں، نمک کا داروغہ ہے، اس میں ایمانداری، سچائی کی باتیں پیش کی۔ الگ الگ زندگی کے مسائل، الگ الگ موضوعات پر الگ الگ کہانیاں جو ہیں اس میں رقم تراز ہیں، کیونکہ سماج کے الگ الگ مسائل پر لکھے گئے ہیں۔ ان مسائل کی پیشکش اس قدر فطری اور حقیقی ہے کہ پریم چند کے گہری سماجی شعور کا ہمیں قائل ہونا پڑتا ہے کہ انہیں کتنا زیادہ شعور تھا سماج کا۔ سماج میں ہونے والے ان الگ الگ موضوعات کو انہوں نے اپنی قلم سے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جو بھی تخلیق کار ہوتا ہے جب وہ کسی تخلیق کو پیش کرتا ہے تو اس تخلیق کا ہم مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا اس تخلیق سے کیا واسطہ ہے، کیا ریلیشن ہے۔ افسانہ نگار کسی موضوع کو پیش کر رہا ہے، اس موضوع کا جب تک وہ گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتا تب تک وہ بہتر طریقے سے اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ بہرکیف کردار نگاری میں پریم چند نے فنی ریاضت کا ثبوت دیا ہے، اور یہ بات ہے کہ کبھی کبھی ان کا اصلاحی نقطہ نظر ان کرداروں کے فطری نشو و نما میں رکاوٹ بنتا ہے کبھی کبھی، لیکن افسانے کی فن پر پریم چند کی گرفت اس کمی کی جانب قاری کو متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ ان کے جو آخری دور کے افسانے ہیں انہوں نے اپنی مثالیت پسندی پر قابو پا لیا ہے، اور سماجی مسائل کے تئیں ان کا زاویہ حقیقت پسندانہ ہو گیا تھا۔ ان کے افسانوں میں ایک بہت ہی اہم، بہت ہی قابل، بہت ہی اچھا، بہت ہی خوبصورت افسانہ کفن ہے۔ یہ ان کا آخری اہم افسانہ ہے جس میں کردار نگاری عروج پر ہے۔ یہ افسانہ اردو افسانے کا وہ نقطہ عروج ہے جو پریم چند جیسے عظیم افسانہ نگار سے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ تو یہ تھے افسانہ نگار پریم چند، جن سے اردو جو ہے افسانے کی تاریخ رسم تراز ہے۔ ہم نے افسانے کی تعریف پڑھی، اس کے آغاز و ارتقاء کو دیکھا، اس کے اجزائے ترکیبی کو بھی دیکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس کے بعد ہم جو ہے ہمارے سلیبس میں شامل مختلف جو افسانے ہیں ان کا سلسلے وار مطالعہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ افسانے کی تعریف کو، افسانے کے اجزائے ترکیبی کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ اردو زبان میں مختلف تحریکیں چلی ہیں، ان تحریکوں کے زیر اثر ادب کی شکلیں بھی بدلتی گئی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں اگر دیکھیں تو آج افسانہ ایک بہت ہی اردو افسانے کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔ بہرکیف
دیگر تحریکوں کے زمانے میں اردو افسانے کی کیا شکل تھی، اس کو ہم مختصر طور پر دیکھ کر کل سے یعنی نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ افسانے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔